وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے۔ آئندہ رات جو آ رہی ہے یہ 15 کی رات ہے۔ موقع کی مناسبت سے آج اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا ہی کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چند مقامات کو اور چند گھڑیوں کو خاص کر دیا امت کے لیے۔ اگر کوئی ایمان والا ان خاص مقامات پر جا کر اللہ سے مانگے یا خاص گھڑیوں میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ اور خاص اس وقت اللہ سے تعلق جوڑنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی کی نظر پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے اس وقت جو دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کو رد نہیں فرماتے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ جس کو ملتزم کہتے ہیں، اس جگہ پر جا کر چمٹ کر مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ طواف کے بعد جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیجئے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جو دعا بھی مانگیجئے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ خاص خاص مقامات اللہ تعالیٰ نے بتائے، جن مقامات پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح خاص اوقات ہیں، روزانہ آدھی رات کے بعد کا جو حصہ ہے اس حصے میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ والدین کی زیارت کے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ یہ وہ خاص اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت یہ 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ 3 روایات ہیں ابن ماجہ میں، جن روایات سے ہمیں اس رات اور اگلے دن کی ہدایات ملتی ہے۔ پہلی روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی آدھے شعبان والی رات آئے، لیلۃ من نصف شعبان، وہ 15 کی رات ہے، جب 15 کی رات آئے تو قوموا لیلہا صوموا نہارہا، رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ رات کی عبادت یہ بھی باعث فضیلت اور اگلے دن کا روزہ یہ بھی باعث فضیلت۔ لگتا ایسے ہے جیسے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو تو اس کے لیے اس کے آنے سے پہلے استقبالیہ تیار کیا جاتا ہے اور ادھر ادھر اعلانات ہوتے ہیں اور توجہ دلائی جاتی ہے کہ بڑی شخصیت آ رہی ہے، اس کے احترام و اکرام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا مہینہ اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو،
اس لیے 15 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا استقبالیہ متعین فرما دیا 15 شعبان کو، کہ تم نے آگے رمضان کی راتوں کو اور دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ اس کا اگر طریقہ سیکھنا ہو اور اس کے اوقات کو قیمتی بنانا ہو تو 15 دن پہلے سے اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کی استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس رات کو بھی قیام کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو، تاکہ تمہاری طبیعت میں، تمہارے نفوس میں یہ عادت رچ جائے اللہ سے مانگنا اور دعا کرنا اور مجاہدہ کرنا، تاکہ آنے والے رمضان کا پورا احترام ہو سکے۔ تو فرمایا قوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اگلے دن روزہ رکھو۔ تو 15 رمضان کا روزہ مستحب ہے، اولا ہے، باعث فضیلت ہے۔ محرم کا جو روزہ ہے 10 محرم کا، اس کے ساتھ دوسرا روزہ بھی ہے، 9 کا رکھیں یا 11 کا، لیکن شعبان کا 15 دن کا روزہ صرف ایک دن کا ہے، اس کے ساتھ دوسرا ملانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک روایت میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ 15 رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، 15 رمضان کے بعد آپ نے ہر آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ جس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، مسلسل روزے رکھتا ہے، اس کو اجازت دی ہے۔ سوار جمعرات کے روزے کی عادت ہے، سوار جمعرات کا روزہ رکھے 15 رمضان کے بعد، 15 شعبان کے بعد۔ اور اسی طرح کسی کی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے کی عادت ہے تو وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھے، لیکن جس کی عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، 15 شعبان کا روزہ رکھے، اس کے بعد اپنی صحت کو رمضان کے لیے تیار کرنا شروع کر دے، تاکہ پہلے روزہ رکھ کے کمزوری نہ ہو جائے کہ فرض میں کوئی خلل آ جائے۔ تو آئندہ کے لیے تیاری کے دن قرار دیے ان دنوں کو، اس لیے ایک روزہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس رات کو، یہ 14 کا سورج غروب ہوا اور 15 کی رات شروع ہوئی، تو اللہ تعالی ینزل اللہ تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر، یعنی اللہ کی رحمت یہاں آ کر آواز لگاتی ہے، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، آج میں اس کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ آج میں اس کے لیے رزق کے فیصلے کر دوں۔ کوئی ہے تنگ دست پریشان حال کہ آج میں اس کے لیے عافیت کے فیصلے کر دوں۔ الا من قضا، الا من قضا، الا قضا، الا قضا، کوئی ہے فلاں دعا مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگتی رہتی ہے حتیٰ تطلع الفجر، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، اذانوں کا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اعلان بند ہو جاتا ہے۔ ساری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب یہاں ایک بات، رات کو قیام کرو، یعنی رات کو عبادت کرو۔ قیام سے مراد کھڑے ہو کر ساری رات کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا، کھڑے ہو کر تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا نہیں ہے۔ قوموا لیلہا کا مطلب ہے کہ رات کو عبادت کرو، اور لیل ساری رات عبادت کرنا بھی کوئی شرط نہیں ہے، جتنا طبیعت برداشت کر سکے رات کو عبادت کریں۔ اور عبادت بھی خاص کوئی متعین نہیں ہے کہ اتنے رکعتیں پڑھنی ہیں، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا۔ جو عبادت بھی دل کرے، تلاوت کو دل کر رہا ہے تلاوت کرے، اگر طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دے، استغفار کرنا شروع کر دے، دعا مانگنا شروع کر دے، جو جس عبادت کا دل کرے وہ عبادت کرنے لگ جائے۔ اور ایک دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا اتنا وسیع اعلان ہوتا ہے کہ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے، غنم کے بالوں کی مقدار کے برابر اللہ تعالی گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔
اور بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا جو بکریاں رکھنے میں بڑا مشہور تھا، یعنی اس پورے قبیلے کی اتنی بکریاں تھیں جو لاتعداد تھی، شمار میں نہیں تھیں، اور پھر ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں انسان تو شمار نہیں کر سکتا، تو بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور ایک تیسری روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور ہر توبہ کرنے والے کی بخشش فرماتا ہے، الا المشرک والمشاہن۔ استثناء ہے دو چیزوں کا، دو فردوں کا، کہ مشرک کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور مشاہن کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب مشرک آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، یہ مشرک ہے، اور اس کے بارے میں تو قرآن نے فیصلہ سنایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس کی چاہے بخشش فرما دے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اس رات مشرک کی کوئی بخشش نہیں، اور دوسرا مشاہن کی کوئی بخشش نہیں۔ مشاہن کے 3 معنی بیان کیے ہیں محدثین نے۔ ایک معنی تو اس کا ہے صاحب البدعت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی چیز کا اضافہ کر کے اس کو دین کا حصہ بنا دے۔ علامہ اوزاعی بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کا یہی معنی کرتے ہیں کہ مشاہن کا معنی صاحب البدعت، کہ بدعتی تھی کہ اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا معنی جو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنے اندر کسی مسلمان کے بارے میں غصہ رکھتا ہو ذاتیات پر، دنیاوی معاملات میں، یعنی اندر اس کے بغض ہو، کسی کا کینہ ہو، اور اندر کوئی حسد رکھتا ہو کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں، اس کا دل صاف نہ ہو، ایسے آدمی کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ تو رات آنے والی ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے معاملات صاف رکھنے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات پر غور کریں، کہیں ہم اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو تو شریک نہیں کر رہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پہلے توبہ کر لیں، موت سے پہلے۔ مشرک کی توبہ قبول ہے، یعنی شرک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک سے توبہ قبول ہے۔ اور دوسرا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنا دل کو صاف رکھیں۔ اگر کسی کے ساتھ غصہ ہے دین کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب للہ وابغض للہ، اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کی ذات کی وجہ سے کسی سے غصہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے، دین کی وجہ سے کسی کے ساتھ غصہ رکھتا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں کوئی آدمی نظریات ٹھیک نہیں رکھتا، اس کے دل میں ادب احترام نہیں ہے، اس بنیاد پر اس سے دور رہتا ہے، تو یہ جو غضب ہے، یہ جو دوری ہے، یہ دوری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بشرطے کہ صحیح اصول اور سمجھ کے مطابق ہو۔ باقی اپنی ذاتیات کی بنیاد پر دنیا میں معاملات ہوتے رہتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، تو اس رات سے پہلے انسان کو اپنا معاملہ صاف رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، ایک اصول ہے شریعت کا کہ دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت سے، مطلب یہ ہے کہ نقصان سے بچنا مقدم ہوتا ہے نفع حاصل کرنے سے۔ ایک آدمی کچھ کھا رہا ہے، سونا بھی منہ میں ڈال رہا ہو، اور دوسری طرف سے اس کے کرتے کو آگ لگ رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں چھوڑ دے سونا، تو آگ اپنے آپ کو بچا تو صحیح، سونا تو پھر بھی مل جائے گا۔ تو یہاں دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت سے۔ کم از کم یہ ہے کہ اس رات ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ شیطان ہر جگہ ایمان والوں کے اعمال میں اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس رات ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں جو شریعت سے نہیں ہیں،
تو ایسا آدمی جو وہ کام شریعت سمجھ کر وہ کام کرتا ہے مشاہن میں آ جاتا ہے۔ مشاہن آدمی کی دعا اور مغفرت نہیں قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ عام طور پر اس رات یہ پٹاخے بجائے جاتے ہیں، یہ پٹاخے آگ نکالنا، پٹاخے بجانا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ آگ جلانا، پٹاخے بجانا یہ مجوسیوں کا فعل ہے، کیونکہ وہ آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے دیکھا دیکھی خوشی کے عالم میں وہ کام شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر آگ جلے گی، پٹاخے بجیں گے، تو ایسی صورت میں رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے وہاں؟ اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بس خوشی کا موسم ہے، خوشی کا موقع ہے، پٹاخے تو شادی پر بھی بجائے جاتے ہیں، دوسرے موقع پر بھی بجائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ شیطان ایسے راستوں سے داخل ہوتا ہے کہ انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے 10-20 روپے دے دیں، چلو بچہ ہے خوش ہو جائے گا، بچہ تو خوش ہو جائے گا، اللہ تو ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس رات پٹاخے نہیں بجانے، نہ بچوں کو قریب جانے دینا ہے، کیونکہ یہ مجوسیوں کا فعل ہے، اور ایمان والا کہ لائق نہیں ہے کوئی ایسا کام کرے جو مشرک یا مجوسی کرتے ہوں۔ اور دوسرا، یہ رات تو تھی عبادت کی اور دعاؤں کی، شیطان نے ہمیں حلوے پر لگا دیا ہے۔ حلوے کا اس رات کے ساتھ شرعی طور پر کوئی دخل نہیں ہے، سارا سال حلوہ کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس رات بھی حلوہ حرام نہیں ہے، ایسا نہ کہ عمر فاروق نے فتویٰ دے دیا ہے کہ حلوہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس رات کے ساتھ اس کو خاص کرنا اور اس رات اسی میں لگا رہنا، اصل میں شیطان تھوڑا سا اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے کہ چلو حلوہ پکائیں گے اور ہمسائیوں میں دوستوں میں تقسیم کریں گے، کھائیں گے، گپ شپ لگائیں گے، 2-4 کٹھے بیٹھیں گے، کسی کی غیبت ہو جائے گی، کسی کا کوئی گلہ شکوہ ہو جائے گا، میرا دل کچھ تو ٹھنڈا ہوگا۔ اگر یہ شروع ہی سے عبادت میں لگ گیا، دعاؤں میں لگ گیا، تو پھر میرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو شیطان نے اس چکر میں ہمیں لگا رکھا ہے، ہم نے شیطان کے چکروں کو بھی سمجھنا ہے۔ آج رات کو جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مانگیں، کوئی چیز بھی اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حرم شریف میں حاضری مانگیں، بیت اللہ شریف کا دیدار مانگیں، روضہ اقدس کا دیدار مانگیں، وہاں کی گلی کی رہائش اللہ سے مانگیں، رزق کی وسعت مانگیں، دل کا سکون مانگیں، اللہ کا قرب مانگیں، ولایت مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے نسلوں کے لیے مانگیں، اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے، ہر ملک کا نام لے کر اس ملک کے لیے مانگیں۔ جتنے ایمان والوں کے لیے آپ مانگیں گے اللہ کی رحمت اتنا بھرپور تمہاری طرف آئے گی۔ تو ساری رات اللہ سے مانگے، ہماری تو ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہاں اس رات آپ ایک کام کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ترغیب دی ہے صلاۃ و تسبیح کی، اس کا طریقہ سیکھ لیں، اس کو پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ باقی کئی سارے میسج ہمارے سامنے آتے ہیں، ساتھی دکھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی 4 رکعت پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ اتنی مرتبہ، فلاں سورت اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اتنی مرتبہ، فلاں سورت اتنی مرتبہ۔ ایسا کوئی عمل نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ اولیاء سے اس طرح کا منقول ہے، معتبر سے منقول نہیں ہے۔ کسی نے کوئی الگ کوئی وظیفہ کیا ہو کسی موقع پر اور اس کو فائدہ ہو گیا ہو، الگ چیز ہے، اس رات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات جو بھی عبادت کریں اللہ سے مانگے، جو عام طور پر آپ عبادات کرتے ہیں وہی عبادت کریں۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے حتمی طور پر وہ نہ مانگے، ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہ رکھتی ہو، وہ کام کریں جس پر آپ کو تسلی ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، وہ بھی الگ الگ، اکیلے اکیلے، صحابہ نے جماعت اس کی کوئی نہیں کی، الگ اکیلے اکیلے اپنے گھر میں پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو وہ اس کے طریقے، سنت طریقے پر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، پھر اللہ سے مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں۔ ساری رات جاگنا کوئی شرط نہیں ہے، ساری رات اونگتے رہتے ہیں بعض ساتھی، بھائی سونا نہیں ہے جاگنا ہے، کوئی ایک خاص گھڑی ہے اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بس ایک شیطانی چکر ہے، ساری رات دعا قبول ہوتی ہے، کوئی خاص گھڑی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک سارا وقت قبولیت کا ہے، کوئی خاص گھڑی نہیں ہے، سارا وقت مانگے، جتنا چاہے مانگے، انشاءاللہ یہ رات اور آئندہ کا سارا سال آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔